قبول کر لے، قبول کر لے، میرا عمل ہے سیاہ نامہ، مجھے خدایا معاف کر دے، میں جانتا ہوں تو بخش دے گا، مجھے خدایا معاف کر دے۔ انسانی آبادی رہتی ہے اس کو معاشرہ کہتے ہیں۔ معاشرے کے اندر مختلف قسم کے لوگ، مختلف رنگ و نسل کے لوگ رہتے ہیں۔ اسلام نے معاشرے کے اندر رنگ و نسل کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کی ہے۔ کسی عجمی کو کسی عربی پر یا کسی عربی کو کسی عجمی پر، اسی طریقے سے نہ ہی کوئی عربی بولنے والا ایسا ہو کہ اس کو فوقیت ہو جو انگریزی بولتا ہو، اور نہ ہی کوئی ایسا انگریز جو انگریزی بولتا ہو اس کو فوقیت ہو کہ وہ اردو بولنے پر اسے فوقیت ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے اس چیز کی تقسیم نہیں کی ہے۔ عام طور پر اس وقت معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیل رہی ہیں، کثرت سے جو پھیل رہی ہیں، ان میں یہ ہے کہ کوئی جھوٹا شخص، کوئی فاسق شخص آتا ہے اور کسی کے پاس جھوٹی خبر لے کر آتا ہے، اور وہ سننے والا بلا کسی تحقیق کے اس خبر کو پھیلاتا ہے۔ قرآن پاک نے جھوٹ پر سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جو جھوٹے لوگ ہیں، جو من گھڑت باتیں گھڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام جس شخص پر لعنت کریں تو اس سے زیادہ مبغوض شخص کون ہوگا؟ اور جو وہ فاسق خبر لے کر آتا ہے، اس کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا، رہبری فرمائی، وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق یا فاجر آئے کوئی خبر لے کر تو تم اس کی تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کہ کل کو تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اور معاشرے کے اندر یہ برائی بھی کثرت سے پھیل رہی ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق کرنا، اگر چاہے وہ کاسٹ کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ اونچ نیچ کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ امیر اور غریب کے اعتبار سے ہو، اس طریقے کی تقسیم فرما کر ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ قرآن پاک نے اس کی بھی سخت وعید بیان فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ اے لوگو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے یہاں وہ تم سے بہتر ہو۔ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، اس کو حقیر نہ سمجھے، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ آپ سے زیادہ اس کا درجہ ہو۔ اور ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کرنا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر طعن و تشنیع مت کرو، ایک دوسرے پر تہمت مت لگاؤ، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ اور معاشرے کے اندر یہ برائی تو کثرت سے ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارتے ہیں۔ صحیح لقب تو دور کی بات، اچھے نام سے تو دور کی بات، لیکن برے لقب سے پکارتے ہیں، جس کے ذریعے سے اس کے دل کے اندر ٹھیس پہنچتی ہے۔ قرآن پاک نے بھی یہاں پر بھی اس برے لقب سے پکارنے کو منع فرمایا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ اس کی تو سخت وعید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ ایمان کے بعد برے لقب سے پکارنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو یاد رکھیے کہ آپ ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اور ایک برائی جس کو ہم بدگمانی کہتے ہیں، کہ کسی کے بارے میں کوئی جھوٹا خبر لے کر آیا اور اسے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، حالانکہ ہر کہی ہوئی بات سچ نہیں ہو سکتی، ہر پھیلی ہوئی بات سچ نہیں ہو سکتی۔ بس ہم دل میں
اس کے بارے میں بدگمانی کرنے لگتے ہیں کہ یہ بندہ ایسا ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے، اس کے اندر یہ برائی، تو اس سے ہم نفرت کرنے لگتے ہیں، جبکہ کہا گیا ہے کہ hate the sin but not the sinner، کہ گناہ سے نفرت کرو لیکن گناہ گار سے نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کل کو توبہ کرے اور اللہ کے یہاں وہ تم سے اچھا بنے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ بدگمانی سے بچو، کہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے، اور ایک دوسرے کی طاق میں مت رہو، ایک دوسرے کی برائیاں ڈھونڈنے میں مت رہو، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی مت کرو۔ غیبت تو اس کو کہا کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ زنا سے بدتر یہ غیبت کا گناہ ہے، کیونکہ اعمال کو پارا پارا کر دیتی ہے، اعمال کو ضائع کر لیتی ہے۔ جو ہم نے اعمال کیے تھے، اگر چند منٹ پہلے ہم اعمال کریں اس کے بعد غیبت کریں تو وہ اعمال سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ غیبت کسی بھائی کی اس کے پیٹھ پیچھے کوئی ایسی برائی کرنا جو اس کے اندر برائی ہو تو اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اگر اس کے اندر وہ برائی نہیں ہے تو وہ غیبت میں شمار نہیں ہوگی، بلکہ وہ بہتان میں شمار ہوگی۔ اس کو تہمت لگائی جا رہی ہے کہ اس کے اندر یہ برائی نہیں پائی جا رہی، لیکن پھر بھی اس کے اوپر وہ بات تھوپی جا رہی ہے۔ لیکن آج کہا جاتا ہے کہ ہم غیبت کہاں کر رہے ہیں، ہم تو حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ ارے جو اس کے اندر حقیقت پائی جا رہی ہے وہی تو غیبت ہے، اگر وہ حقیقت اس کے اندر نہیں ہے تو وہ بہتان ہے، وہ تہمت ہے۔ یاد رکھیے غیبت کا انجام بھی بہت برا ہے، کہ کہا گیا کہ کیا آپ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا جائے؟ آپ اگر کھانا چاہتے ہو اپنے مردار بھائی کا گوشت، اگر پسند کرتے ہو تو آپ غیبت کرو۔ اور آگے یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کو معاف کرنے والا ہے، کہ اگر آپ توبہ کریں گے، جس کی آپ نے غیبت کی اس سے آپ معافی مانگیں گے، جس سے آپ نے تہمت لگائی اگر اس سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اس لیے یہ جو معاشرے میں بڑھتی ہوئی برائیاں ہیں ان سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور ان پر ہمیں اپنی زبان کو قابو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔